अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम अपनी आज की कुरान करीम की क्लास का आगाज़ करते हैं और मामूल के मुताबिक सूरह फातिहा से क्लास का आगाज़ करेंगे। आपके सामने सूरह फातिहा भी खुली हुई है, तो हम यहीं से इसका आगाज़ करेंगे और सभी मिल के एक मरतबा इसकी तिलावत करेंगे। खाकसार इसकी तिलावत करेगा और दरख्वास्त है आपसे कि आप इसे मेरे साथ मेरे बाद दोहराइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अन्अमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह। आज की क्लास में हम एक नहायत पुरमारिफ नुक्ता समझेंगे जो सूरह फातिहा जिसकी हमने अभी तिलावत की है उसके मुतालिक है। सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने सूरह फातिहा को, हम सभी जानते हैं कि सूरह फातिहा की बड़ी ही बुलंद और आला शान है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी एक कश्फ की बिना पे, एक रोया की बिना पे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सूरह फातिहा के अजायब, इसके मारिफ, इसके ज़ाहरी और बातनी खूबसूरती, उसको गुलाब के फूल से तशबीह दी है। हम सभी जानते हैं कि यूं तो दुनिया में रंगारंग किस्म के फूल हैं और हर एक फूल अल्लाह ताला की कुदरत का, उसकी सन्नाई, उसकी कारीगरी का अपने रंग में एक मुंह बोलता सबूत है। लेकिन गुलाब का फूल तमाम फूलों में से एक बड़ा ही नुमायां और मुमताज़ फूल हुआ करता है कि जिस फूल की खूबसूरती, उसकी बनावट, उसके रंग, उसकी खुशबू, ये सभी देखने वालों, सूंघने वालों को अपनी तरफ मुतासर करती हैं और सभी को मुतवज्जे करती हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सूरह फातिहा का गुलाब के फूल के साथ तशबीह दी
اور حضور علیہ السلام نے براہین احمدیہ حصہ اول میں فرمایا کہ اب ہم ان مصنوعات الہیہ کو میں سے لطیف مصنوع کو، مثلا گلاب کے پھول کو بطور مثال قرار دے کر اس کے وہ عجائبات ظاہری و باطنی لکھتے ہیں جن کی روح سے وہ ایسی اعلیٰ حالت پر تسلیم کیا گیا ہے کہ اس کی نظیر بنانے سے انسانی طاقتیں عاجز ہیں، اور پھر اس بات کو ثابت کر کے دکھلائیں گے کہ ان سب عجائبات سے سورہ فاتحہ کے عجائبات اور کمالات ہم وزن ہیں، بلکہ ان عجائبات کا پلہ بھاری ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح دنیا میں گلاب کے پھول کو اتنا خوبصورت تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ ظاہری اور باطنی طور پر دنیا اس جیسا پھول بنانے پر قادر نہیں ہے بلکہ عاجز ہے، تو فرمایا کہ اسی طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کے کمالات اور عجائبات بھی فرمایا کہ وہ گویا ایسے ہیں کہ ان کے بنانے پر بھی انسان قادر نہیں ہے، انسان ان سے عاجز ہے، بلکہ فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے عجائبات گلاب کے پھول سے بھی بڑھ کے ہیں۔ اور یہاں حضور نے اپنے ایک کشف کا ذکر فرمایا کہ ایک مرتبہ اس عاجز نے اپنی نظر کشفی میں سورہ فاتحہ کو دیکھا کہ ایک ورق پر لکھی ہوئی اس عاجز کے ہاتھ میں ہے، اور ایک ایسی خوبصورت اور دلکش شکل میں ہے کہ گویا وہ کاغذ جس پر سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے سرخ اور ملائم گلاب کے پھولوں سے اس قدر لدا ہوا ہے کہ جس کا کچھ انتہا نہیں۔ اور جب یہ عاجز اس سورت کی کوئی آیت پڑھتا ہے تو اس میں سے بہت سے گلاب کے پھول ایک خوش آواز کے ساتھ پرواز کر کے اوپر کی طرف اڑتے ہیں، اور وہ پھول نہایت لطیف اور بڑے بڑے اور سندر اور تر و تازہ اور خوشبودار ہیں، جن کے اوپر چڑھنے کے وقت دل و دماغ نہایت معطر ہو جاتا ہے، اور ایک ایسا عالم مستی کا پیدا کرتے ہیں کہ جو اپنی بے مثل لذتوں کی کشش سے دنیا و ما فیہا سے نہایت درجے کی نفرت دلاتے ہیں۔ تو حضور نے اپنے اس کشف کا ذکر فرمایا کہ میں نے کشفی طور پہ دیکھا، حضور کے الفاظ کا خلاصہ یہ ہے کہ کشفی طور پر دیکھا کہ کاغذ پر سورہ فاتحہ لکھی ہے، اور وہ جو سارا ورق ہے وہ سرخ اور ملائم بڑے بڑے گلاب کے پھولوں سے لدا ہوا ہے، اور فرمایا کہ جب بھی میں اس سورہ فاتحہ کی کوئی آیت تلاوت کرتا ہوں تو وہ گلاب کے بڑے بڑے خوبصورت خوشبودار سندر خوشنما پھول آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، اور ان کے چڑھنے سے دل و دماغ اتنے خوبصورت وہ منظر ہے کہ دل و دماغ معطر ہو جاتا ہے۔ تو اس حضور نے اپنے کشف کو تحریر کرنے کے بعد فرمایا کہ اس مکاشفے سے معلوم ہوا کہ گلاب کے پھول کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک روحانی مناسبت ہے۔ فرمایا کہ یہاں مجھے پتہ چلا اس کشف سے کہ گلاب کے پھول کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک روحانی نسبت ہے، ایک روحانی تعلق ہے۔ ایسی مناسبت کے لحاظ سے اس مثال کو اختیار کیا گیا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے آگے یہ اپنی براہین احمدیہ حصہ اول میں صفحہ 395 سے 398 تک حضور علیہ السلام نے مختلف جگہوں پہ وہ تمام وہ خوبیاں وہ خاصیتیں لکھی ہیں کہ جن میں سورہ فاتحہ اور گلاب کا پھول دونوں ہم آہنگ ہیں، دونوں کی خوبیاں ایک جیسی ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم کم از کم حضور علیہ السلام کی اس تصنیف کو ضرور پڑھیں، اور اس تصنیف میں سے یہ حصہ بھی خاص طور پر جو سورہ فاتحہ جس کی ہم نے بھی تلاوت کی ہے اس کے متعلق ہے، ہم اس کو بھی ضرور پڑھیں تاکہ ہمیں اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہو جائے کہ سورہ فاتحہ حضور علیہ السلام کے تحریرات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا کس قدر ایک معجزانہ کلام ہے، اور اس کلام کی برکات، اس کی خوبیاں، اس کی خاصیتیں کیا ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھ کر پڑھنے
اور پھر اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج چونکہ کلاس کا وقت کافی ہو چکا ہے تو ہم اپنی آج کی کلاس سورہ فاتحہ کے اسی مضمون پر ہی ختم کرتے ہیں۔ ہم اس کے بعد انشاءاللہ اپنی اگلی کلاس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ البقرہ کے اگلے حصے کو بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کو کنٹینیو کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔